صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصص الانبیاء سیریز آف پروفٹس میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تھے. ہم ایک ایپیسوڈ حضرت ادریس علیہ السلام پر کر چکے. ان کی بیسک انفارمیشن، وہ کس جنریشن سے تھے، حضرت آدم اور جناب شیس سے ان کا کیا ریلیشن تھا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ریئل نیم اخنوک تھا، لیکن وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے. بہت زیادہ ریڈنگ کرتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے، پریچ کرتے تھے، ٹیچ کرتے تھے. اینڈ اسی لیے بھی ان کو ادریس کے نام سے آپ کافی پاپولر ہو گئے، درس دینے والا ادریس. تو ہی واز دا پروفٹ جو بہت زیادہ ٹیچ کرتے تھے. اینڈ علم ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا. یا جتنے بھی سائنسز ہے، جتنے بھی جو بھی فارمولاز ہے، یہ کہیں نہ کہیں حضرت ادریس علیہ السلام تک اس کی روٹس جاتے ہیں. جناب ادریس علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ ہی واز مور انٹو میتھمیٹکس اینڈ اسٹرانومی. تو اسٹرانومی اور میتھمیٹکس میں ان کی ایکسپرٹیز تھی. آف کورس نبی ہے تو نبی کے پاس تو بہت زیادہ علم ہوتا ہے، اللہ کا دیا ہوا من جانب اللہ جو علم ہوتا ہے. تو یہ اتنا زیادہ علم سپریڈ کرتے تھے، جیومیٹری، آل دا فارمولاز، آل دا لاجک، آل دا سائنس اینڈ پرنسپلز بیہائنڈ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یا جو انوینشنز ہو رہے، کہیں نہ کہیں اس کا روٹ حضرت ادریس علیہ السلام پر جاتا ہے. اور ان کو وہ موقع بھی ملا تھا جو میں نے پچھلے ایپیسوڈز میں بھی کہا کہ قابیل کے خوف سے جناب شیس کو اتنا ایکسپوجر نہیں ملا، اتنا تبلیغ کا موقع نہیں ملا. مگر جناب ادریس کو یہ موقع ملا. انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا، انہوں نے تبلیغ کی، انہوں نے درس دیا اور یہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے رہے. Now it so happened کہ جناب ادریس کے زمانے میں ایک ظالم حکمران تھا. جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء دنیا میں کہیں نہ کہیں ان کو ظالموں کو فیس کرنا پڑتا ہے، بڑا ظلم ہوتا ہے. کوئی بہت ہی ظالم بادشاہ ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، جو مظلوموں پہ ظلم کرتا ہے. تو یہ ہم نے ایک ہسٹری میں بار بار پڑھا، کہیں فرعون، کہیں حامان، کہیں نمرود. یہ ساری داستانیں ہم سنتے اور انشاءاللہ اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو اسی پروفٹ کی سیریز میں ہم یہ ساری ٹاپکس انشاءاللہ کور کریں گے. حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک ظالم بادشاہ ہے، ایک بادشاہ جو بہت زیادہ طاقتور ہے. اور اب بادشاہ گھومنا پھرنا، ایکسکرشنز پہ جانا، ہنٹنگ پہ جانا، یہ ساری چیزیں پسند کرتے. سیر و تفریح پہ جانا کوئی بھی پسند کرتا ہے آبویس. تو ایک دن تاریخ لکھتی ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. 5ویں امام سے روایت کر رہے کہ ایک مرتبہ یہ بادشاہ گھومنے نکلا، سیر و تفریح کو چلا. جب یہ اپنے جو امت ہے، اپنی جو حکومت ہے، رعایا ہے، جب یہ اس راستے سے گزر رہا تھا، بہت ہی بیوٹیفل پلیس تھا، بہت ہی بیوٹیفل سٹی تھی. یہ ایک ایک باغات کو دیکھ رہا ہے، کھلی ہوا لے رہا ہے، پانی دیکھتا ہے. جب یہ ساری خوبصورتی اللہ کی خلقت کو دیکھ رہا تھا، چلتے چلتے مثلاً اپنے سواری پہ بیٹھے ہوئے اپنے جب لشکر کے ساتھ یہ چلا تو اس نے ایک گھر پہ نظر کی. جب ایک گھر پہ نظر کی، اسے وہ گھر بڑا پسند آ گیا.
بہت ہی بیوٹیفل گھر تھا. اس کا آنگن، اس سے اٹیچ جو گارڈن تھا بڑا کھلا ہوا، بہت ہی بیوٹیفل وہ گارڈن اور وہ ہاؤس تھا. بادشاہ کو پسند آ گیا. اٹ واز سو پلیزنگ ٹو دا آئیز کہ دیکھتے ہی اچھا لگے، دیکھتے ہی مزہ آ جائے. بادشاہ نے کہا یہ کس کا گھر ہے، مجھے یہ چاہیے. وزیر نے نام لیا، کہا یہ سو اینڈ سو پرسن کا گھر ہے، یہ اس کا اونر ہے. بادشاہ نے کہا آئی وانٹ دس ہاؤس. تو اس اونر کو بلایا گیا. اتفاقاً یہ اونر حضرت ادریس کے ڈسائپلز میں سے تھا. یعنی یہ بت پرست نہیں تھا، یہ اس بادشاہ کے مذہب پہ نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت ادریس یعنی کہ خدا کو، یعنی کہ ہمارے خدا وحدہ لا شریک کو ماننے والا تھا. یہ توحید پرست تھا. اب یہ جب آتا ہے اور جب یہ بات کرتا ہے، بادشاہ اسے کہتا ہے I want to buy your house، میں تیرا گھر خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں بیچنا نہیں چاہتا. سمپل سا پرسن ہے، کہتا ہے میرے پاس جو ہے وہ یہی ہے. بادشاہ نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند آ گئی یہ جگہ. اس شخص نے کہا کہ بادشاہ with due respect میں یہ گھر بیچنا نہیں چاہتا، میں یہ پراپرٹی بیچنا نہیں چاہتا. آپ کو پسند آ گئی مگر میری ضرورت ہے، میرے بچوں کی ضرورت ہے. تو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے بادشاہ کہ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بس یہ گھر چاہیے، مجھے یہ زمین چاہیے. اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا غور و فکر کرے کہ لالچ انسان کو کتنا پست بنا دیتی ہے. A greedy person، اسے کچھ نہیں دکھتا، اسے کسی کا بھلا نہیں دکھتا، کسی کی تکلیف نہیں دکھائی دیتی. ہم نے جب تاریخ میں دیکھا کہ قابیل کو گریڈ تھا نبی بننے کا، قابیل کو گریڈ تھا اپنا ایک منصب نبوت پانے کا، تو اپنے بھائی کا قاتل ہو گیا. ہم نے تاریخ میں دیکھا بنی امیہ و بنی عباس صرف لالچ میں آ کر حکومت و خلافت کی خاطر ائمہ کے قاتل ہو گئے، اتنا مظلوموں پہ ظلم کیا اینڈ سو آن. تو یہ گریڈ، یہ لالچ کسی کو راز نہیں آتی. یہ انسان کو بدترین بنا دیتی ہے، اس کو سخت دل کا بنا دیتی ہے، اس کی آنکھوں سے حیا کو چھین لیتی ہے، اس کے دل سے رحم کو چھین لیتی ہے، اس کو ضدی اور باغی بنا دیتی ہے. اللہ ہم کو بچائے گریڈ سے. تو اب یہ بادشاہ کہتا ہے بس مجھے یہ گھر چاہیے. آپ اندازہ لگائے کہ اچھا یہ کون سا زمانہ ہے حضرت ادریس کا، لائک سم ویئر اراؤنڈ 5th اور 6th جنریشن آف حضرت آدم. جناب آدم کے بس 6th جنریشن میں. تو اس یعنی سم بلینز آف ایئرز اگو زمین پر کتنی آبادی ہوگی. ایک حابیل کی نسل تھی، قابیل کی نسل تھی، حضرت شیس کی اولادیں تھی، یافس کی اولادیں تھی، اور یہ جو ایک سلسلہ پاپولیشن کا آدمیت کا چلا تھا. کتنے انسان ہو گئے، پوری زمین تھی. ایسا تو نہیں نا کہ اللہ نے زمین کو بعد میں ایکسپینڈ کیا. زمین تو جب سے ہے تب سے ہے اور اتنی ہی ہے. تو اب جو زمین ہے اس کے اوپر آبادی اتنی نہیں ہے جتنی آج 21st سینچری میں. تو ہر انسان کے پاس بڑی بڑی پراپرٹیز ہوتی تھی، بڑی بڑی زمینیں، سب کچھ اچھا بڑا ہوتا تھا. اور بادشاہ کے پاس کیا نہیں ہوگا، بادشاہ کے پاس تو ایکسٹراڈنری کتنا زیادہ ہوگا. اس کے باوجود اس کی ہرس، اس کا لالچ یہ تھا کہ مجھے جو پسند آ گیا وہ مجھے چاہیے، بائے حق اور بائے رک، بائے حلال اور بائے حرام. اب یہ بڑی عزت سے کہہ رہا ہے بادشاہ میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے پاس کوئی اور زمین نہیں ہے، یہ گھر میرے بچوں کے ریکوائرمنٹ ہے، نیسیسٹی ہے. بادشاہ سلامت کے پاس تو بہت سارا ہے تو میں نہیں بیچوں گا. اس نے بہت ہی پولائٹلی انکار کر دیا. بادشاہ اپسیٹ ہو کے گھر آیا، غصے میں گھر آیا. جب اس کی بیوی نے دیکھا کیوں ناراض ہو، اچھے گھومنے گئے تھے، موڈ اچھا ہونا چاہیے، اتنا ناراض کیوں؟ تو اس نے کہا سو اینڈ سو پرسن، اور اس نے مجھے گھر بیچنے سے منع کر دیا. تو بیوی نے کہا کہ منع کر دیا، تم بادشاہ ہو، ہاؤ کین ہی ریفیوز یو، وہ منع کیسے کر سکتا ہے، تم بادشاہ، تمہیں چھین لینا چاہیے. بادشاہ نے کہا نہیں، میں نہیں چھین سکتا.
اس کا پوائنٹ ویلڈ ہے. مجھے چاہے وہ گھر کتنا پسند آ گیا, آفٹر آل اس کا پوائنٹ ویلڈ ہے. اس کے پاس ایک بچے ہے اور بچوں کی وہ ضرورت ہے, میں کیسے چھین لوں؟ تو مگر اس نے منع کرنے کی جرت کیسی کہ اس کو قتل کر دو. بادشاہ نے کہا میں کیسے قتل کر دوں؟ کوئی گناہ تو ہو ورنہ لوگ مجھے ظالم کہیں گے. میں ایسے نہیں قتل کر سکتا, میں کسی کو بھی سر اٹھا کے قتل کر دوں تو لوگ کیا مجھے بارے میں سوچیں گے. نہیں, میں قتل نہیں کروں گا. ہاں, if there is a genuine reason I can give that. جیسے مولا حسین علیہ السلام کے لیے ہم نے کیا دیکھا کہ یزید فتوے لکھا رہا ہے قاضی شرح سے. کوفے والے یوں ہی نہیں جمع ہو رہے یا شام والے یوں ہی نہیں جمع ہو رہے. یزید نے قاضی شرح سے فتویٰ لکھایا تھا کہ لکھو یہ فتویٰ, لکھو یہ ورڈکٹ پاس کرو کہ یبن زہرا یبن رسول اللہ امام حسین علیہ السلام واجب القتل ہے معاذ اللہ. اور جب وہ فتویٰ قاضی شرح نے لکھایا, پھر یزید نے شامیوں کو بتایا کہ دیکھو ایک قاضی, ایک عالم سو کالڈ کہہ رہا ہے کہ امام حسین واجب القتل ہے, کہ اس نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا. تب جا کے یہ ہزاروں یا لاکھوں کا مجمع کربلا میں جمع ہے. سو آف کورس ایوری بڈی نیو کہ دس واز سم تھنگ ویری رانگ, اور یہ باطل تھا, اور یہ پیسے کھا کے فتویٰ لکھا تھا. اور امام حسین علیہ السلام تو رسول اللہ کی روح, رسول اللہ کی جان, حسین منی و انا من الحسین. بٹ ہونا تھا ہوا. یہی چیز یعنی باطل بہانہ دے رہا ہے. بادشاہ نے کہا میں بنا ریزن کے قتل نہیں کروں گا. بیوی نے کہا ریزن میں تجھے دیتی ہوں, لیٹ می فائنڈ آؤٹ. اس نے انکوائری نکالی, کون بندہ ہے, کہاں رہتا ہے, کیا کیا اس کے بارے میں. کہا اچھا یہ توحید پرست ہے, یہ کسی نبی کو مانتا ہے, اس کے خدا کو مانتا ہے, ہمارے آبا و اجداد کے مذہب کو نہیں مانتا. اس کو سمن کیا, دربار میں بلایا, تیرا خدا کون ہے؟ وحدہ لا شریک, اللہ ہے. کہ تو اس بت کے سامنے سر جھکا. نہیں جھکاؤں گا. دین قتل کر دو. جو ہمارے مذہب کو نہ مانے اسے قتل کر دو. یہ اسلام کا ٹیچنگ نہیں ہے, یہ باطل ہے, یہ گمراہی ہے. دس از ناٹ اسلام. اسلام کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, سورہ کافرون کیا کہتا ہے کہ تم میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے, میں تمہارے خدا کی پوجا نہیں کروں گا. لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا دین مبارک, میرا دین میرے ساتھ. اسلام فورس نہیں کرتا ہے. اسلام قتل کرنے کا شریعت اجازت نہیں دیتی وداؤٹ اینی سچ ریزنز. تو اب یہ جو باطل پرست ہے یہ کیا کہتا ہے کہ نہیں, یہ بادشاہ کی بیوی کہتی کیونکہ تم میرے مذہب کو نہیں مانتا, میری حکومت میں رہ کر I am going to kill you. اس بندے مومن کو قتل کروا دیا, اس کی ساری زمین کانفسکیٹ کر دی. کہ یہ تو بیت المال ہو گئی, یہ تو بادشاہ کی پراپرٹی, کیونکہ اب یہ تو نعوذ باللہ کافر تھا, یہ تو ہمارے مذہب پہ نہیں تھا. اس کو قتل کر کے ساری پراپرٹیز کانفسکیٹ کر کے بادشاہ نے اپنی بنا لی, اور اس کے بیوی بچوں کو راستے پر لے آیا. اس کے بیوی بچوں کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا. اور یہ بات اللہ کو ناگوار گزری. پروردگار عالم شدید غضبناک ہوا. اللہ نے پیغام بھیجا اپنے نبی کے ہاتھوں کہ میں اس کو برباد کر دوں گا. خدا غضبناک ہوتا ہے. اینڈ دین دا اسٹوری گوز آن کہ اب حضرت ادریس کی قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جناب ادریس کہاں جاتے ہیں اور کس طرح سے عذاب آتا ہے, اور پھر کتنے سالوں کے بعد عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے پیغامات ہیں. اگر ہم اس کو باریکی سے سوچیں, کانٹمپلیٹ کریں, تو انشاءاللہ ہم اس سے بہت کچھ درس لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کے آگے کی داستان سنیں, عذاب کی بات سنیں, حضرت ادریس کا واقعہ لے کر ان کی بارگاہ سے برکات حاصل کریں. انشاءاللہ اللہ ہماری اس زحمت کو, زحمت تو خیر نہیں مگر یہ علم جو ہم حاصل کریں اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں شمار کرے, اور ظالم جابروں سے اللہ ہماری حفاظت کرے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.